وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس شام 3 بجے ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم انوار الحق کے خلاف عددی اکثریت سے زیادہ تعداد موجود ہے۔ فیصل راٹھور کی وزارت عظمیٰ کے لیے 35 سے زائد ووٹوں کی حمایت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے سادہ اکثریت میں 27 ووٹ درکار ہیں۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے مقدمات کی سماعت کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کا خیبر پختونخوا حکومت کو پہلا ریلیف۔ آئینی عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کی مد میں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے جواب دیتے ہوئے کہا، مائی لارڈ، یہ کیس غریب مزدوروں سے متعلق ہے۔ سپریم کورٹ میں منشیات کیس کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، منشیات شہروں تک آخر پہنچتی کیسے ہے؟ ANF کا کام کلو منشیات پکڑنا نہیں بلکہ سپلائی لائن کاٹنا ہے۔ یہ ضیاء الحق کا دیا ہوا تحفہ ہے، بھگتیں اس کو۔ بلوچستان کے 3 اضلاع میں منشیات کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ بارڈر پر منشیات کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ I, Justice Faiz Khan Badich, do solemnly swear that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, and faithfully. وفاقی آئینی عدالت کے 2 ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھایا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے ججز سے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی حلف برداری کی تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں منعقد ہوئی۔ حلف برداری میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر، جسٹس خادم حسین سومرو سمیت آئینی عدالت کے ججز اور لاء افسران نے شرکت کی۔ Period of time, we have seen rural migrants who have been moving to the urban and peri-urban centers seeking opportunity, and rightly so. What they do end up, and what we have seen, is them being in informal settlements, or what we call kachi abadis. پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں آبادی کے حساب سے وسائل کا انتظام کرنا ہوگا۔ زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے۔ آبادی اور معیشت ایک دوسرے سے جڑے چیلنج ہیں۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاپولیشن کونسل کی تقریب سے خطاب۔ سب نے یک زبان ہو کر MQM کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں بہت سے اہم فیصلے شامل ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم مشاورت سے لائی گئی۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا۔ MQM چاہتی تو 27ویں ترمیم کے وقت وزارتیں مانگ سکتی تھی، فنڈز کا مطالبہ بھی کر سکتے تھے۔ ہم نے صرف بلدیاتی نظام کے تحفظ کی بات کی۔ پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں بلدیاتی بل کی حمایت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس۔ Is the establishment of virtual station for child safety with an expanded focus on virtual center for minorities, the installation of panic buttons across the smart safe cities in women universities and colleges. پنجاب میں ورچوئل پولیس اسٹیشن کا قیام اہم اقدام ہے۔
پنجاب کے عوام میں مکمل احساس تحفظ پایا جاتا ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اسمارٹ سیف سٹی منصوبہ جدید شہری سیکیورٹی کا سنگ میل ہے۔ اسمارٹ سیف سٹی نظام سے جرائم کی روک تھام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا تقریب سے خطاب۔ جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا مئی میں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں بھارت کے خلاف فتح دلوائی۔ ایوان صدر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاہ اردن کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں غیر رسمی گفتگو۔ کہا اللہ کی مدد شامل ہو تبھی فتح و کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ مسلمان کا جذبہ ایمانی اس کی سب سے بڑی قوت ہے۔ مسلمان سپاہی جنگوں میں دشمن پر ریت بھی پھینکتے تھے تو فتح ملتی تھی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. شاہ عبداللہ دوئم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے شاہ عبداللہ دوئم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی شرکت، خاتون اول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، ایئر فورس کے چیف اور نیول چیف سمیت دیگر سول اور عسکری قیادت کی شرکت۔ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ شاہ اردن عبداللہ دوئم کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس ایسوسیشن کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سینئر عسکری حکام نے شاہی مہمانوں کا استقبال کیا۔ شاہ اردن نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا بھی دورہ کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بھی معزز مہمانوں کے ہمراہ مشقیں دیکھیں۔ شاہ عبداللہ دوئم کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، اعلیٰ تربیت اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا شاہی دورہ دونوں ممالک کی دیرینہ دوستی، باہمی اعتماد اور امن و ترقی کے مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اردن کے ساتھ عسکری تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ تیسرے ون ڈے میں سری لنکا نے پاکستان کو 212 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان نے ہدف 44 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان نے 61، فخر زمان نے 55 رن سکور کیے۔ بابر اعظم 34 اور سلمان علی آغا 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کے محمد وسیم جونیئر نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کے خلاف مقدمے کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ ہے۔ استغاثہ نے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں میں 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے بنگلہ دیش میں پرتشدد واقعات۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دارالحکومت ڈھاکہ میں 400 فوجیوں کو بھی تعینات کر دیا گیا۔ غزہ میں بین الاقوامی فوج کی تعیناتی پر سلامتی کونسل میں آج ووٹنگ ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مسودہ قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے تحت غزہ میں بین الاقوامی فوج کی تعیناتی ہونا ہے۔ واشنگٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا منصوبے پر عمل نہ ہونے کی صورت میں لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ مسودے میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے نتیجے میں کئی بار نظر ثانی کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں۔ 24 گھنٹے میں تازہ بمباری سے مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مشرقی حصے پر بمباری کی۔ اسرائیل نے غزہ شہر کے زیتون محلے اور رفح کے قریب کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے امدادی سامان کی غزہ آمد پھر روک دی۔
سردی میں فلسطینی گیلے خیموں میں رہنے پر مجبور. غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. اور روبدار آواز اور جاذب نظر شخصیت معروف اداکار شفیع محمد شاہ کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اداکاری کے تمام رموز سے مکمل واقفیت رکھنے والے شفیع محمد نے ریڈیو سے صداکاری کے ذریعے فنی سفر کی شروعات کی. ٹیلی ویژن اسکرین پر کیریئر کا آغاز ڈرامہ سیریل اڑتا آسمان سے کیا. شفیع محمد کا ڈرامہ سیریل تیسرا کنارہ ان کی شہرت کی وجہ بنا. معروف ڈراموں میں چاند گرہن، دائرے، دیواریں، جنگل، بند گلاب، کالی دھوپ اور دیگر شامل.